ہم اس 5 سال کے اندر ایک دفعہ سیمی فائنل بھی کھیلے, ایک دفعہ فائنل بھی کھیلے, ہم ایشیا کپ کا فائنل بھی ہارے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن یہ سب کچھ تو بابر اعظم کی کپتانی میں ہوا ہے. تو کیا برا کیا ہے؟ نہیں ہے. لڑکے تو وہی ہیں, 8 لڑکے وہی ہیں جو اس کی کپتانی میں کھیلتے تھے. کیا یہ وہی لڑکے نہیں ہیں جس کی کپتانی میں بابر اعظم T20 کی فائنل کھیلا؟ کیا یہ وہی کپتان نہیں ہے T20 کے سیمی فائنل میں بابر اعظم کی کپتانی میں کھیلا؟ کیا یہ وہی لڑکے نہیں ہیں کہ ایشیا کپ کھیلا؟ سن لیں اب, 2020 سے لے کر 2025 تک انڈیا کتنے میچز جیتا ہے؟ ایک T20, ایک چیمپئن ٹرافی. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی ہے نا. تو ان کا سسٹم تو اتنا بڑا ہے, ہمارا تو کچھ بھی نہیں تھا. ہم اس 5 سال کے اندر ایک دفعہ سیمی فائنل بھی کھیلے, ایک دفعہ فائنل بھی کھیلے, ہم ایشیا کپ کا فائنل بھی ہارے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن یہ سب کچھ تو بابر اعظم کی کپتانی میں ہوا ہے. تو کیا برا کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد ایک اور چیز, یار بابر اعظم کے علاوہ اس کے بعد ایک اور چیز سن لیں. شو کر رہے ہیں ہم پورا 2020 جب کووڈ ہوا, سن لینا, جب کووڈ ہوا, مجھے نہیں ہوا, میری آپ بابو بات کرو. جب کووڈ کا سلسلہ پوری دنیا میں چلا, اس سے پہلے سوشل میڈیا کتنا سٹرونگ تھا یہ بتائیں مجھے؟ اس کے بعد ہی سٹرونگ ہوا نا. میں آپ کی پوائنٹ نہیں سمجھ پا رہا. اس کے بعد ہی سٹرونگ ہوا. گھروں سے لوگوں نے نکلنا ختم کر دیا, یوٹیوب چینل بنے, سوشل میڈیا آئے, ٹویٹر پہ آئے, ادھر ایسے ہی ہوا. جو لوگ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے بابر اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں کھلاؤ, وہ بھائی اگر سوشل میڈیا کے دور میں ہوتے اب 4 میچ نہیں کھیل سکتے تھے. دنیا کا ان کرکٹرز کی دنیا کا سب سے مشکل ترین ٹائم ہے کسی بھی سپورٹس مین کے لیے, کسی بھی عام بندے کے لیے, یا جو فیمس آدمی ہے اس کے لیے. کووڈ کے بعد دنیا کا سب سے مشکل ٹائم ہے. وہ ذرا سا کچھ غلط کرے گا سوشل میڈیا, ذرا سی کوئی بری چیز سوشل میڈیا, اپنی ایکٹیویٹی کچھ کر ہی نہیں سکتا. اگر کسی سپورٹس میں غلط ہار گئے اس کے پیچھے دنیا پڑ جاتی ہے. اور ہمارے لوگ جس طریقے سے پڑھتے ہیں ہمارا سوشل میڈیا, بابر اعظم, رضوان اور جتنے کرکٹرز, ان کے لیے سب سے مشکل کام ہے. اور یہ اتنی آسانی سے ہمارے لوگ آ کے ان کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ لوگ جس ٹائم کھیل رہے تھے نا, اس ٹائم صرف تھوڑے بہت چینلز تھے, اتنی چیزیں پتہ نہیں چلتی تھی. ان کا 2 رخ ہے نا, ان کی محبت کرنے والے بھی اتنے ہی لوگ ہیں. نہیں, میرا تنقید کرنے والے بھی لوگ ہیں دنیا میں. سر میرا صرف کہنے کا, جس دن رضوان کے ساتھ غلط کرو گے, میں رضوان کے ساتھ بھی جاؤں گا. رضوان کے ساتھ غلط ہوا بالکل, آپ نے اس کو باہر کر دیا. آپ کیسے باہر کر دیا؟ نہیں کھیلتے کیسے یار؟ ایک کپتان آپ نے بنا کے, یہی سب سے بڑا کپتان, PSL جتا دیا, سب کچھ کر دیا, یہ کر دیا, تو کیا مطلب ایک سیریز کا کپتان تھا صرف, آپ نے ہر چیز کپتانی سے اس کو فارغ کر دیا. تو ایک طرف ہم پلیئر کو اتنا اوپر لے کے جیسے ایک سیریز کے لیے وہ کپتان تھا بس. تو بھائی بات یہ نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ کے سامنے جوس بٹلر ہے, کون کپتانی کر رہا ہے انگلینڈ کی طرف سے؟ جوس بٹلر تو کیپٹنسی سے. ہیری بروک. تو کیا جوس بٹلر ٹیم سے باہر ہو گیا؟ کتنی بری پرفارمنس ورلڈ کپ میں رہی, چیمپئن ٹرافی میں انڈیا میں جو ورلڈ کپ, خود کپتانی چھوڑی بھائی, خود کپتانی چھوڑ. کیا ہمارے سامنے پریس کانفرنس کی اس نے, اگر ہمارے یہاں پہ اگر کوئی خود کپتانی چھوڑتا ہے اس کے بعد ٹیم میں آئے گا, رہے گا, اس کے بعد ٹیم میں رہے گا کوئی؟ مجھے ایک مثال بتاؤ کس نے چھوڑی کپتانی؟ بابر اعظم صاحب کپتانی چھوڑ کے واپس لے لی انہوں نے. دیکھیں تو ان کو بھی تو تنقید کریں نا. دیکھیں بات سنیں, کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ کوئی کپتانی شوق سے نہیں چھوڑتا تھا بھائی, سب کو یہ پتا تھا. اچھا اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب یہ کہتے تھے یار ہم کپتان بن گئے نا, بس اب ہم نے کپتانی اگر چھوڑ دی ہم ٹیم سے فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے. تو بات سیدھی یہ ہے, رسپیکٹ دو یار, رسپیکٹ دو اپنے لڑکوں کو, رسپیکٹ. جن کی ان دونوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, ان کی پرفارمنس تو دیکھو یار, دنیا کا ہر بڑا پلیئر ان کی بات کرتا ہے, ہم اٹھا کے اس طرح سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ان کی ریسنٹ پرفارمنس اس معیار کی نہیں. ہمارے کچھ کرکٹرز جو سوشل میڈیا پہ وہ پرسنل ہوئے ہیں ان دونوں کے ساتھ, پرسنل ہے. چلیں, وہ کرکٹ کی لاجک کی بات ہی نہیں کرتے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے بھی سوچا کہ پاکستان میں جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ جب تک صحیح نہیں ہوگی, جب تک آپ کی ٹاپ لیول کرکٹ صحیح نہیں ہوگی. آج انہوں نے میٹنگ کی, اس میں مائک ہیسن تھے, اس میں عاقب جاوید تھے, اس میں نوید اکرم چیمہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ سمیر سید بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ عثمان والا بیٹھے ہوئے ہیں, آغا سلمان بھی بیٹھے ہیں جو کپتان ہے پاکستان ٹیم کے. اب یہ سسٹم بنانے جا رہے ہیں, اس میں ریڈ بال کا کپتان پاکستان کا نہیں ہے اور ون ڈے کا کپتان بھی نہیں ہے, تو صرف ایک ہی کپتان فیصلہ کرے گا. یہ میرا سوال ہے آپ سے. اگر آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو سب کو تو بلائیں. جو وائٹ بال کا کپتان کون ہے؟ وائٹ بال کا کیپٹن ابھی تو آغا سلمان ہے. وائٹ بال 2 ہوتی ہے نا, ون ڈے کا کیپٹن کی بات نہیں کر رہا میں. ون ڈے کا کپتان تو آغا سلمان نہیں ہے, پھر رضوان ہے. ٹیسٹ کا کون ہے؟ شان مسعود.
مجھے تو نہیں لگتا شان، نہیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں لگتا مجھے نہیں پتا. سعود شکیل نہیں بن ابھی رہے، تک اناؤنس تو نہیں ہوا، آفیشلی نہیں ہوا، آفیشلی نہیں ہوا. تو پھر بلانا چاہیے، بلانا چاہیے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بلانا چاہیے آپ. اور اگر آپ فیصلہ آج آپ نے لے لیا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلے مہینے یہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا؟ اس سے پہلے آپ نے چیمپئنز کپ کرایا، اس سے پہلے آپ نے مینٹوس کو ہائر کیا، مینٹوس کو پھر فارغ بھی کیا. ان کا حساب کون دے گا کہ ان کو 50 لاکھ روپے رپورٹڈلی آپ نے دیے ہر مہینہ؟ بھائی مینٹورز کو اتنے پیسے مل رہے تھے، کچھ فائدہ ہوا؟ فائدہ نقصان مجھے نہیں پتا بھائی میں وہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. وہ حساب پاکستان کرکٹ بورڈ دے گا کہ انہوں نے یہ کیا. دیکھیں 50 اوور کی جب کرکٹ ہوئی ڈومیسٹک کی، یا T20 کی ڈومیسٹک کرکٹ ہوئی، آپ نے پورا سیزن روکا. بھائی ہمیں تو یہی پتا چلا نا کہ بہت اچھے کرکٹر نکلیں گے، سب کچھ ہوگا. کتنے ٹیلنٹ سامنے آئے بتائیں مجھے. ٹائم ہی نہیں دیا نا ان کو. دیکھو تنویر صحیح ہے، لیکن ان کو بھی ٹائم دیں. مینٹوس کو آپ نے رکھا ہے، ان کو ان کی جو فارغ ہونے کا ٹائم تھا اس سے 3 مہینے پہلے آپ نے ان کو فارغ کر دیا. تو آپ نے بھی جو ٹائم نہیں دیا، تھوڑا سا تو ذمہ داری کرکٹ بورڈ پہ بھی عائد ہوتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھیں چیزیں تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی، اور میرے خیال میں کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ میرے خیال میں شاید ہونا بھی نہیں چاہیے تھا یہ سب کچھ. نارمل آپ چلاتے ہیں اپنی کرکٹ کو جس طریقے سے نارمل کرکٹ چل رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی. مطلب میٹنگ آج جو ہوئی وہ آپ میٹنگ کی بات نہیں کر رہا، یہ مینٹورز والا جو سلسلہ تھا یہ مجھے نہیں سمجھ آیا. یہ نہ بھی ہوتا، آپ اس کے بغیر بھی بہت سی چیزیں اپنی چیزیں. یہ تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا جب ان کو اپوائنٹ کیا تھا، آپ شروع دن سے اس کے خلاف. اس کے بغیر بھی آپ چیزیں بہت ٹھیک کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایکسٹرا کوئی ایسی چیزیں لے کے آئے جس سے نہیں. ہم نے صرف اپنی سسٹم کو بہتر کرنا ہے. سسٹم کو بہتر یہ کرنا ہے، یا تو آپ ایسا سسٹم بنا کے چلے جائیں کہ بھائی اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی بدل نہ سکے ایسے سسٹم کو. ہاں یہ ہے بات. ٹھیک ہے نا، یہ ہے بات. دنیا کے بڑے کرکٹ بورڈ میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کانسٹیٹیوشن وہاں پر سیٹ ہے. اور صرف کرکٹ بورڈ، صرف کرکٹ کا سلسلہ نہیں ہے یہ. آپ جب آپ اپنی کنٹری بھی ہے اس کا بھی سسٹم یہی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی گورنمنٹ میں جو لوگ آتے نہیں آتے، چیزیں وہی چل رہی ہوتی ہے، ہر چیز وہی چل رہی ہوتی ہے. اور آپ اپنے گھر کے نظام میں بھی ایسے ہی دیکھیں، گھر میں بھی چیزیں چل رہی ہوگی جو اگر وہ سسٹم سے چلیں گی تو کبھی بھی. آپ کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کو کوئی مشورہ ہے اس حوالے سے کہ کرکٹ مطلب روز کی میٹنگ سے حل نہیں ہوں گے مسائل؟ نہیں، روز میٹنگ سے تھوڑی حل ہوتے ہیں. روز میٹنگ سے حل نہیں ہوتے. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ اب مجھے ایک بات بتائیں، اتنا زمانہ ہو گیا میں کرکٹ کھیلے ہوئے، اتنی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی، ہر سیزن چینج، ہر سیزن میں بولے چینج، ہر سیزن میں وینیو چینج. مطلب آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا تھا. آپ کا کبھی کانٹریکٹ ہو رہا ہے، کبھی نہیں ہو رہا، کبھی پر میچ مل رہے ہیں، کبھی اتنے مل رہے ہیں، کبھی کم مل رہے ہیں، کبھی زیادہ مل رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. آپ کو ایک چیز کرنی ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم 2003-4 والا سسٹم لانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی بندے یہ سوچ رہے ہیں میٹنگ میں کچھ بھی سوچ رہے ہیں، میں ایک اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2003-4 والا سیزن آنا چاہیے کہ جی قائد اعظم ٹرافی ایک طرف اور پیٹرن ٹرافی ایک طرف، ایسے ہی ہوا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہ سسٹم ایسا بنا کے چلے جائیں نا کہ وہ اگلے 10 سال تک کوئی چھیڑے نا اس کو. 10 سال کے سسٹم ہی نہ چھیڑیں آپ، تو سب کو پتا ہو. ٹھیک ہے، اتنے پیسے سب کو مل رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہو. اتنے پیسے اتنے ٹائم بعد انکریز ہوں گے، اتنی پرفارمنس کے بعد انکریز ہوں گے. یہ سارا چیزیں آپ ایک دفعہ بنا کے جاؤ نا. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. اچھا، ان سب سسٹم کے ساتھ آپ اپنی پرفارمنس بھی رکھیں کہ بھائی جو لڑکا فٹ نہیں ہے وہ چاہے جتنا بڑا بھی پلیئر ہے وہ نہیں آئے گا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو لڑکا پاکستان ٹیم سے باہر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کم از کم 2 سیزن سے پہلے 2-3 سیزن سے پہلے پاکستان ٹیم میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ اس کی جگہ جو دوسرا آئے گا وہ بھی تو کھیلے گا 2-3 سال. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو 2 میچ کھلا کے آپ باہر کر دو، دوسرا واپس آ جائے. یہ سب نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. فٹنس ٹیسٹ کی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میڈیکل آپ کا امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کوئی بھی لڑکا انفٹ ہو وہ باہر نہ جائے. آپ کے اپنے ملک کے اندر اس کو فٹ کریں، اس کو جلدی سے ریڈی کر کے ٹیم میں لائیں. آپ کے ملک میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ڈومیسٹک میں جو کوچز ہیں ان کے اوپر کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کریکٹر دیکھو کوچز کے. جو کوچز لگائے جاتے ہیں ان کے کریکٹر کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ان کا کس قسم کی لائف سٹائل گزار رہے ہیں. کیا وہ ایسی لائف سٹائل اپنی گزار رہے ہیں کہ صبح آگے بچوں کو کوچنگ کر سکیں؟ کیا وہ نیندیں پوری کر رہے ہیں صبح آگے بچوں کے ساتھ کوچنگ کر سکیں؟ یہ سب
सब कैरेक्टर देखें आप नीचे लेवल पे। भी तो बहुत लंबा काम बता दिया, इतना तो सर, क्रिकेट बोर्ड का टेन्योर नहीं होता। मैं एक बात कर रहा हूँ, एक चेयरमैन का टेन्योर देखिए 3 साल का होता है। आपने मुझसे बात की ना कि क्या क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए। तो आपको तो जाना पड़ेगा, आपको तो जाना पड़ेगा। मैं आपसे सब चीजें बात कर रहा हूं कि यार ये इस तरह अगर चीजें होंगी और एक ठप्पा लगा दिया जाए बस अब चीजें हो गई हैं, इससे अब ये चीजें यही चलेंगी। और आज वो मुझे इस तस्वीर में मुझे अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब नजर नहीं आए जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, तो वो तो आकिब यार जावेद ने इसका संभाल जवाब लिया तो है। मैं नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है, मसरूफ होंगे, कहीं आ नहीं सके होंगे, ये इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता ना क्योंकि आकिब जावेद क्यों साहब नहीं की आए वो। मौजूदगी है, तो आकिब जावेद क्योंकि अब सारी चीजें देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखे जहां तक मैं आकिब भाई को जानता हूं ना इतने अरसे से, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो काफी पहले भी वो डायरेक्टर रह चुके हैं 2003-04 ठीक है लाहौर के, तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के, जहां तक मैं उनको जानता हूं, जितना मैंने उनके साथ टाइम गुजारा है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो वो कर सके या जो उनकी सोच है वो हो, जो मुझे ऐसा लगता है कि। और आपको याद होगा शायद आपके साथ बैठ के मैंने बात की थी, ये किसके साथ की थी, मैंने ये बात की थी कि कोच हेड कोच से पहले ज्यादा अगर आप आकिब भाई को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बनाए वो ज्यादा बेहतर है। ना ये आप कह चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस बहुत है, सही है। और अगर वो रहते हैं वहां पे और फिर भी अगर चीजें बेहतर नहीं होती तो फिर कौन आके बेहतर करेगा, कैसा बंदा आके बेहतर अभी करेगा? तो उम्मीद है आपको आकिब से। यार मुझे ना हर उस बंदे से उम्मीद है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, चाहे आकिब भाई हो चाहे डोमेस्टिक का कोई भी कोच हो। अपने आप से एक्सपीरियंस आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, मुझे अपने से उम्मीद है, मैं टीवी बैठ के अपनी उम्मीद। टीवी का एक्सपीरियंस है ना मेरे भाई, भाई क्रिकेट मैं एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं क्यों है। करूं भाई, जब मैंने ये 11 साल इस जगह पे लगा दी, मैं क्यों जाऊं किसी और जगह टीवी पे? का एक्सपीरियंस है आपको, मेरे पास जहां एक्सपीरियंस था, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस सुन नहीं लेना, है, सुन ये तो लेना, मानते सुन हैं ना। लेना। मेरे पास जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो शौक था, मेरी जो मेहनत थी, वो सबको नजर आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूं, मेरी मेहनत, मेरी चीजें सबको नजर आती हैं। इसी तरीके से जो बंदा जिस फील्ड में जा रहा है, आप मेहनत करो, जाओ, चीजें मेहनत की से उतर गया ना, ये तो कोई बात ही नहीं, नहीं थी। आपने कहा ना कोचिंग आपने शुरू अब की। ये तो आपने बिला वजह मुझे तंज मारने की बात की है। तन देखो, तन नहीं फिर- मारता, तन नहीं मारता हकीकत। यार ये तो अभी ग्रेड 2 का नहीं, फाइनल सर, भी हुआ ना बात पाकिस्तान सुनिए, का। ये अभी कोई टॉपिक ही नहीं था, आपने आगे बिला वजह ग्रेड 2 बीच में डाल दी। चले ऐसे मैंने बात करी, स्ट्राइक कैंप की बात से आपको शेड हो जाती है कि वहां रजाक का मैं तारीफ कर देता हूं, मैं थोड़ी तारीफ की। मैं कैंपो उसे तो हसन सर, मेरी नवाज ने बात तारीफ सुने, की। मैं कैंपो से कभी भी नहीं वो गुस्सा होता। मैं ये 10-10, 15-15 दिन वाले कैंप मुझे समझ नहीं 3 आते महीने भाई। का कैंप था, कितने दिन चला? 3 महीने चला, ईद से पहले चला, रमजान से पहले शुरू हुआ था। हसन नवाज है जो स्टार परफॉर्मर है इस सीरीज का, हसन नवाज ने बात की है, उसने पीएसएल जब चल रहा था इस सीरीज से पहले, हसन नवाज ने क्या कहा स्ट्राइक कैंप के बारे में, खासतौर से अब्दुल रजाक साहब के बारे में, वो सुन लें खुदा। तो रजाक भाई ने बहुत मेहनत की थी हम पर, उसका फायदा हुआ, तो इस बात को तो अच्छी माने। बात है, अच्छी बात है ना, मेहनत हुई है। सिर्फ एक प्लेयर हमें नजर आया है और भी हैं उसमें, और नजर आया और भी थे, अमाद भट्ट था उसमें, यासिर था उसमें, खुदिल शाह था उसमें, और भी लड़के, 25 लड़कों का कैंप भाई। था। मेरी तो ख्वाहिश है ना, मैं तो खुश होऊंगा भाई उस कैंप के अंदर से। अगर हसन नवाज ने छक्के मारना सीख लिया है तो फिर और प्लेयर भी आने चाहिए ना सामने, बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक टीम 25 की नहीं बनती ना, नहीं 25 की टीम ना में बने 11 ना, होते मैं तो 5 कह रहा हूँ, 5 आ जाएं। तो 5 एक- आ जाएंगे यार। एक- देखें टीम का कॉम्पोजिशन होता है, 5 का मतलब आप मेरी बात इसमें नहीं 2 तो समझ है ना, रहे। खुदिल शाह भी इसमें। 5 का मतलब आप मेरी इस बात समझे, मैं नए लड़कों की बात कर रहा हूँ। वो जो कैंप लगा था उसमें ज्यादातर नए लड़के थे, ठीक है, ज्यादातर नए लड़के थे कह सकते हैं और जो ज्यादा पाकिस्तान नहीं नए थे। लड़के थे, और 25 में से ज्यादा ओपनर ही थे। मेरे ख्याल है हसन नवाज भी ओपनर ही थे, ओपनर ही थे। यासिर भी ओपनर थे, ये ज्यादातर ओपनर ही थे। खुदिल शाह नहीं ओपनर नहीं थे, खुदिल लेना। शाह, अमाद भट्ट ये ओपनर नहीं थे। सुन, मैं और भी आपसे क्या कह रहा हूँ, 25 में से ज्यादातर ओपनर ही थे, बाकी मिडल ऑर्डर के नीचे के प्लेयर होंगे। तो हसन नवाज की बेस तो वैसी बनी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि रजाक के कैंप से इनको फर्क नहीं पड़ा होगा, जरूर पड़ा होगा, लेकिन उसकी बेस तो वैसी बनी थी क्योंकि वो ओपनर था। और मैंने उसके डोमेस्टिक में T20 में बैटिंग करते हुए देखा हुआ भी है, वो छक्के मारता था, ऐसा नहीं है कि नहीं छक्के नहीं मारता था, सीधे भी मारता था, हर जगह खेलता था, ठीक है। मेन चीज क्या है लड़कों के ऊपर काम करने की? बाउंसर पे काम करो। जब ये अच्छा हो जाएगा ना तो फिर आप डरोगे नहीं। जब तगड़ी क्रिकेट आपने खेलनी है, या हम ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करनी है, तो उसमें फिर आपको तगड़े बाउंसर भी लगेंगे। अगर आप नीचे पे अच्छे हैं तो वो तो जितना अच्छा बॉलर वो नीचे तो आएगा ही नहीं, आपको यही गेंद करेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? और हमारे ज्यादातर प्लेयर ऐसे ही आउट होते हैं। आपने न्यूजीलैंड में भी देखा, बाउंसर रखे आउट हुए ज्यादातर, चाहे ऐसी कंडीशन भी है, अच्छे फास्ट बॉलर आपको नीचे नहीं आएंगे।
اچھا میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کا T20 آگے سیریز ہونے والی ہے، ابھی 1 مہینہ اس میں ہے، اس کے لیے اگر آپ بیٹنگ کی لائن اپ آپ بنائیں، فورٹ لوڈرڈیل فلوریڈا میں میچز ہوں گے ویسٹ انڈیز کے ساتھ 3 T20 میچ، پھر ون ڈے دیکھیں اس طرح تو میں 11 تو سلیکٹ نہیں کر سکتا. 11 نہیں، آپ کے خیال میں بیٹنگ لائن اپ آپ بنائیں، کیونکہ بابر دیکھیں اس میں پھر دیکھیں رضوان اور بابر کے بغیر میری T20 کی ٹیم ہی نہیں ہے. 2 ہو گئے تو فخر اور سائم باہر. میں آپ سے نہیں میں یہی تو بات کر رہا ہوں. میں 11 کی ٹیم نہیں بناؤں گا، میں 15 کی ٹیم بناؤں گا. 15 کی ٹیم 15 کی ٹیم میں آپ کا فخر زمان بھی آ جائے گا، 15 کی ٹیم میں آپ کا سائم ایوب بھی آئے گا، آپ کا صاحبزادہ فرحان بھی آ جائے گا. صاحبزادہ فرحان، بابر اعظم، محمد رضوان، یہ 5-6 لڑکے. آپ کے سن لیں، آپ کے 3 اوپنر ہیں. 3 اوپنر کون ہو گیا؟ فخر زمان ہو گیا، سائم ایوب ہو گیا، صاحبزادہ فرحان. ٹھیک ہے. آپ کے یہ 2 اوپنر کھیلیں گے، 2 اوپنر آپ کے، ٹھیک ہے. 2 وکٹ کیپر ہو گئے، حارث اور رضوان. آپ رضوان کو 3 نمبر پہ کھلاؤ، آپ بابر کو 4 نمبر پہ کھلاؤ. آپ بابر کی پوزیشن چینج کرنے کی حق میں ہیں. میں تو مطلب بطور اوپنر اتنی دیر سے جو بات کر رہے تھے لوگ، بطور اوپنر اس سے میں بات کب سے کیا بول رہا ہوں؟ میں یہی بول رہا ہوں کہ بھائی جو لوگ میں اسی لیے بولتا ہوں لوگوں کو لاجک دیا کرو. لاجک یہ نہیں اٹھا کے سائڈ پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سرکل میں T20 میں اس طرح نہیں کھیل رہا تو آپ ایسے پلیئر کو ڈراپ مت کریں، ایسے پلیئر کو نیچے لے کے آئیں. نیچے لے آئیں. یہ